حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں تو ایک جگہ پہ جا کے دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، اندھی آنکھوں سے نابینی ہے۔ جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جا کے بولنے لگے کہ میں عمر بن خطاب ہوں، مکے میں بہت بڑا نام ہے میرا، مدینے میں بہت نام ہے، تو میں نے سنا کہ آپ کا جو ہے سرکٹ وغیرہ نہیں، آپ کا کام وغیرہ نہیں چلتا، آپ کام کر نہیں سکتی، آنکھوں سے نابینی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی مدد کروں، آپ کے کام کر دیا کروں۔ تو وہ بڑھیا حضرت عمر سے کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا تو کام ڈیلی کوئی نہ کوئی کر جاتا ہے، ایک بندہ آتا ہے روز صبح فجر کی نماز کے بعد میرا کام کر جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 بندے کام کرنے والے ہو جائیں گے تو کیا ہوا۔ عورت کہنے لگی نہیں مجھے چاہیے ہی نہیں کوئی بھی، وہ ایک بندہ عرصے سے آ رہا ہے، کافی عرصے سے آ رہا ہے، تو اس طرح جو ہے نا میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ بولتا ہے نہ چالتا ہے، کچھ نہیں کہتا، آگے کام کرتا ہے میرا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر غصے میں آ گئے کہ میں جب تجھے کہہ رہا ہوں کہ میں کام کر دیتا ہوں تیرا۔ تو جب اس بڑھیا نے حضرت عمر سے اس بندے کی اتنی تعریفیں کی جو کام کرتا تھا، تو حضرت عمر کے دل میں تعجب پیدا ہوا کہ میں اس بندے کو دیکھوں، بندہ ہے کون وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھی تو دیکھا مسجد نبوی سے ایک بندہ آ رہا ہے، منہ کے اوپر پوری چادر لپیٹی ہوئی ہے، پاؤں سے ننگا ہے، جوتا بھی نہیں ہے پاؤں میں، تو آ رہا ہے، وہ چلتے چلتے دیکھا تو وہ سیدھا اس بڑھیا کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ آپ بڑے حیران کہ پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، منہ کو چھپا کے جا رہا ہے، چادر لپیٹ کے جا رہا ہے۔ آپ نے پیچھے سے آواز دے کر کہا ہے بزرگ میری بات تو سنو، مجھے بتاتے تو جاؤ تم ہو کون۔ جب حضرت عمر نے اس بندے کو روکا تو جب انہوں نے نقاب ہٹایا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور پوچھا ابو بکر تو اس بڑھیا کے گھر میں جا کے صفائی کرتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جی ہاں میں ہی کرتا ہوں۔ اس بڑھیا کے گھر کی ساری صفائی کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کے باتھ روم کو بھی صاف کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر تو نے پاؤں میں جوتی بھی نہیں پہنی، کیوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے، یار غار کہنے لگے کیا عمر، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے پاؤں کی آواز، میرے پاؤں کی جوتے کی آہٹ سن کے کوئی بندہ مجھے دیکھ لے کہ ابو بکر جا کے کسی کی مدد کر رہا ہے اور لوگوں میں جا کے بتانا شروع کر دے کہ ابو بکر فلاں عورت کی مدد کرتا ہے۔ تو میرے یہ ضمیر کو گوارا نہیں تھا کہ میں کسی کو بتاؤں کہ کسی کی مدد کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو مدد کرو کسی کی تو اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درس دیا کہ کسی کی مدد کرو اور اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ سے کسی کو دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی کو اگر 1 روپیہ بھی دینا ہے تو سب سے پہلے ہم موبائل نکالتے ہیں، اس میں سے ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے بعد کسی کی مدد کرتے ہیں۔ ہم کسی کو دال چینی آٹا وغیرہ آدھا کلو دے کے اس کے ضمیر کو بیچتے ہیں، اس کے ضمیر کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، اس کو بار بار یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تجھے دیا ہے، ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کے بعد ہم نیٹ کے اوپر ویڈیو ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو خدا کے لیے کسی کی تھوڑی سی مدد کر کے اس کے ضمیر کے ساتھ مت کھیلو۔ یہ غریب ضرور ہوتے ہیں مگر کسی کے ضمیر کے ساتھ کھیلنا